مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں بلال کتب۔ آج کا دن جو ہے وہ ٹیلی فون کالز کا ہوتا ہے، آپ کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے، اور ایک ایسی ہستی و شخصیت بھی ہوتی ہے جس سے کہ بہترین مشورہ آپ کو ملتا ہے۔ آج ہمارے پاس عبدالقدیر اعوان صاحب ہے۔ حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضور، ایک زمانہ تھا اکبر بادشاہ کا، اور آپ کو پتہ ہے جب اکبر بادشاہ ہے تو اس نے دین اکبری بھی اپنا جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا۔ حضرت خواجہ باقی اللہ جو ہے یہ استاد تھے مجدد الفسانی صاحب کے، تو حضرت مجدد نے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو استاد وہ خود بھی خیر استاد ہے، تو استادوں کے استاد جو ہے انہوں نے نصیحت ان کو کیا فرمائی، انہوں نے کہا کہ نہ کبھی اللہ بننا نہ کبھی رسول بننا۔ اب یہ عجیب بابوں کی نصیحتیں آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ بنے یا کوئی رسول بنے؟ انہوں نے کہا دیکھو، صرف اللہ کا یہ منصب ہے کہ وہ جو چاہے ہو جائے، کبھی چاہت نہ کرنا کہ وہ ہو جائے، یہ اللہ بننے کا ظرف ہے، اور کبھی رسول نہ بننا، کیونکہ اللہ کے نبی کا صرف یہ وصف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے نبی سے اختلاف کیا وہ دائرہ عقیدہ سے، مذہب سے، دین سے باہر ہو گیا۔ اپنی بات کے ساتھ اختلاف کو برداشت کرنا سیکھنا۔ حضور، یہ جو عشرہ جا رہا ہے یہ آخری عشرہ ہے، یہ آگ سے نجات کا ہے، آگ سے برات کا ہے، اس سے کیا مطلب ہے، کیسے نجات ہے؟ بہت شکریہ محترم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ جو بات فرما رہے تھے ابتدائیہ میں، تو آپ کی بات سنتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اسلام تو بنیاد ہی یہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں الا اللہ، کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جیسے وہاں سے بیان۔ تو آخری عشرہ جو ہے یہ آگ سے نجات کا ہے، تو اس میں ایک لمبی حدیث شریف ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے
درمیان اور آخری حصے میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے ان اشرجات کے حوالے سے. تو آگ سے آزادی اور بریت جو ہے اس کے لیے وہ انداز، وہ پہلو، وہ سلیقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان کے تحت آج اس آخری عشرے میں خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہیں سنت اعتکاف کی بیٹھنا نصیب ہوا، سعادت نصیب ہوئی. اللہ کریم ان کا یہ اعتکاف پورا فرمائے اپنی برکتوں اور رحمتوں سے. پھر جب آپ اعتکاف، لفظ اعتکاف کو دیکھتے ہیں نا، ڈیفائن کرتے ہیں، تو کسی چیز کا اختیار کرنا اور ایسا اختیار کرنا کہ وہاں جڑ جانا، باقی کی چیز نہ ہو. اور جب اس اعتکاف کو شریعت اسلامی میں دیکھیں گے کہ ایسا تعلق بندہ جوڑے کہ باقی کسی طرف کا خیال نہ رہے، یعنی اللہ کا ہو کر رہ جائے بس. تو اب جو اس آخری عشرے میں ہم میں جنہیں سنت اعتکاف بیٹھنا کسی صورت میں بھی نصیب نہیں ہوا، کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس موقع ہے نفلی معتکف کا. واہ. چونکہ سنت اعتکاف تو ایک مخصوص اس آخری عشرے کے تو نفلی معتکف تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے کیا مراد ہے نفلی سے؟ کہ آپ چونکہ وہ تو پابند ہو گئے نا جی، کہ جب 10 دن یا 9 دن انہوں نے بیٹھنا، چاند نظر آئے گا تو اٹھیں گے، اپنی مرضی سے وہ نہیں جا سکتا. نفلی کچھ وقت کے لیے کبھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو سارا سال مسجد میں جاتے ہیں اور اگر نفلی اعتکاف کی صورت میں بندہ نیت کر لے تو اجر و ثواب، لیکن سارا سال کہیں، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی شان اپنی ہے. تو جو ہمیں جنہیں موقع ہے تو انہیں چاہیے کہ اس میں نفلی معتکف کی حیثیت سے جتنا وقت صرف کر سکتے ہیں ضرور صرف. حضرت میں نفلی کے بارے میں ارتکافی کا یہ لفظ جو ہے نا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ نفلی ارتکاف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور بار بار کر سکتے ہیں. لیکن میں پہلے کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی، میں فیصلہ آباد سے بسمہ بات کر رہی ہوں. جی جی حکم بیٹا. جی مجھے اپنی نا بہن کے بچوں کے بارے میں بلال بھائی پوچھنا ہے. ان کے 3 بچے ہیں، وہ تینوں ہی بیمار رہتے ہیں، تو وہ ان کے نام چینج کرنا چاہتی ہیں. اچھا، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نام کی وجہ سے بیمار ہیں؟ نہیں، وہ اسی لیے تو آپ سے پوچھنا ہے نا کہ وہ کہتی ہیں کہ بیمار کیا رہتے ہیں بیٹا، کچھ یہ بھی بتاؤ. جی ان کے بیٹے کا نام ہے، بڑے کا محمد زہیب ہے، چھوٹے کا عمار ہے، اور بیٹی کا نام عرفہ ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ عرفہ. عرفہ. عرفہ الف سے عرفہ. اچھا میرا نہیں خیال کہ اس میں نام بالکل بھی کوئی ایسی خاصیت ہے کہ نام کو بدلنا چاہیے. نام اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، ان میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن کسی بھی مسئلے کو، ہر مسئلے کو تو نام کے ساتھ بیٹا لگایا نہیں جا سکتا. آپ کی بہن کا کیا نام ہے؟ تینوں بہن بھائی آپس میں مطلب ماں کے ساتھ اور اس طرح سب ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ نام کی وجہ سے یا کچھ. بہن کا نام کیا ہے تمہاری؟ شبنم. اور تمہارے شبنم کے شوہر کا کیا نام ہے؟ بشارت علی. دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلال نے جو نا بالکل سیدھا جنت میں جانا ہے، کیونکہ اس نے شبنم کے ساتھ شادی کر لی ہے. بشارت نے، یہ جو بہن ہے اس کو ایک بات سمجھانا کہ اس دنیا میں جو ہے واقعی لوگ جو آئے ہیں ان کو بھی زندہ رہنے کی نا اجازت ہے، وہ بھی رہ سکتے ہیں. شبنم کا خیال ہے کہ وہ صرف جو چاہے وہی ہو، وہ اپنے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچوں سے یہ بات نہیں کروا سکتی ہے. لیکن اس بارے میں یہ سپرسٹیشن ہونا کہ وہ یہ تو نہیں ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا، دیکھو یہ بڑی بے برکتی کی بات ہے. مطلب میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز لوگوں کو اللہ سے مانگنی اور صحیح چاہیے، ہم لوگوں سے وہ کہتے ہیں ایسا ہوگا تو نہیں. اللہ و عالم، یہی وہ فضیلت تھی جو کہ صحابہ کے ساتھ تھی. رویہ کیسا دیکھتے ہیں؟ محترم بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ جو فوت ہو گیا اس نے شکایت کی ہے کہ مجھے برف پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یا کبھی اس نے شکایت کی ہو کہ ٹیمپریچر اتنا گر گیا ہے یا اتنا بڑھ گیا ہے؟ غمی، خوشی، دکھ، سکھ، یہ حیات کی علامات ہیں. بندہ حیات ہے، زندہ ہے، اس میں اللہ سے جو رجوع ہے وہ ضروری ہے. پھر اللہ کے حبیب نے جو زندگی بسر فرمائی ہے اس میں ایک ایک مثال، ایک ایک حصہ جگہ موجود ہے. اپنا سبب کرنا چاہیے، سبب کر کے پھر یہ حصے اللہ کے سپرد کرنے چاہیے جو نتائج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹا شبنم سے کہیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اور آیت کریمہ کا ذکر ضرور کیا کرے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے اور اس کے بچوں کو صحت بھی دے. نام کے اندر مجھے ایسا کوئی فالٹ نہیں نظر آتا. ثنا لاہور سے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتہ ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر بیٹا، الحمدللہ.
میرا چھوٹی سی بات ہے، میری سسٹر باہر ہوتی ہے پاکستان سے. سسٹر نے نام تو نہیں کوئی رکھا اپنا؟ جی ہے، نادیہ ملک اس کا نام اچھا، ہے. نادیہ ملک نام ہے. تو ریسنٹلی ماشاء اللہ ویسے تو وہ بہت نماز عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ مطلب ہر چیز ہے، لیکن کچھ ریسنٹلی ایسا ایک انسیڈنٹ ان کا بزنس میں ہوا ہے کہ ان کو بہت پریشانی آ رہی ہے، اور مطلب ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح وہ مشکل آئی ہے. آیت کریمہ بہت پڑھ رہی ہیں اور نیکسٹ منتھ ان کا اسی کا سولوشن ہے، اور پلیز آپ ان کے لیے ان کے شوہر کا کیا نام ہے؟ منصور ملک. اور کہاں رہتی ہیں؟ یہ رہتی ہے پٹسبرگ USA میں. اچھا دیکھو بہن جو ہے نا یہ وہاں پہ ہمیشہ تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹی کو ہمیشہ فیس کرتی رہے گی، لیکن منصور جو ہے یہ سیٹلڈ ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں فرمایا کہ جو برکت ہے وہ 3 چیزوں کے اندر ہے، یا جو نحوست ہے وہ 3 چیزوں کے اندر ہے. اس لیے اسے کہیے کہ 2 چیزیں کرے. ایک تو پیچھے بھاگنا چھوڑ دے چیزوں کے، یہ جو بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہے ہر چیز کے پیچھے کہ یہ ایسا ہو، یہ ایسا ہو، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. اس کے لیے منصور سے کہے، یہ آیت کریمہ ضرور پڑھے لیکن منصور سے کہے کہ سورہ اخلاص پڑھے اور بے انتہا پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو آسانی بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ اخلاص منصور سے ضرور کہنا ہے پڑھنے کے لیے، اور بہن کو کہنا ہے کہ وہ پیچھے نہ کرے چیزوں کا، چھوڑ دیا کرے چیزوں کو، سانس لینے دے چیزوں کو. تھنگس ول سیٹل، خدا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. ریاض السلام علیکم بیٹا. جی حکم میرا بچہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ. اچھا سر میں بلال بھائی بات کر رہا ہوں ریاض الدین لاہور سے سر. جی حکم کیجئے ریاض بھائی. سر حکم نہیں سر، عرض ہے سر میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں سر، اولاد نہیں ہو رہی. تو میں سر آپ کو ڈاکٹر شاہدہ نواز صاحبہ سے جب آپ پروگرام کرتے تھے میں بڑی دفعہ آپ سے فون پر رابطہ کیا لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. فائنلی مجھے کوئی ورد اور راز یا وظیفہ بھی بتائیں. اور ڈاکٹر صاحب ریاض آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ میری مسز کا نام طاہرہ ہے، طاہرہ بی بی. اور آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہیں سارے؟ ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مسئلہ بیچ میں آتا ہے. کس کا؟ تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں تھوڑا مسئلہ نہیں آ رہا ہے، تھوڑا نہیں، کافی سارا مسئلہ آ رہا ہے. ریاض آپ کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن دونوں کی طرف سے مسئلہ آئے گا، آپ کی طرف سے بھی اور آپ کی مسز کی طرف سے بھی. آپ نے جہاں فون کیا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا نمبر دے دیں گے ڈاکٹر صاحبہ کا، آپ ان سے ضرور رابطہ دیجیے اور بات کیجیے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے. اولاد کے لیے کیا تصویر پڑھیں؟ گزارش یہ جی کہ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں میں سے ایک نہیں دیتا. بے شک. اس رشتے کے لیے اللہ سے جو دعا کرنا، جو آپ نے ابھی اس سے پوچھا بیماری کا، چونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اس کا علاج ضروری ہے، ہمارے سبب پورے ہونے چاہیے. پھر جس کو اللہ کریم نے جب دنیا میں پیدا فرمانا ہے، ازل سے اس کا حصہ متعین ہے کس کے بطن سے اس نے پیدا ہونا. اسی طرح اگر کوئی تعویذ لیتا ہے یا دم کراتا ہے تو ہم تو کئی دفعہ اس شعبے میں ہارڈ ہو جاتے ہیں اس کی بحث میں، لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. بڑی اچھی خوبصورت بات کی، تو اچھا ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اپنی بیوی سے کہیے گا کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم کو جمعے کے دن روز کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پہ اس کی تلاوت ضرور کیا کرے، اور جب تلاوت کرے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھے. اور آیت کریمہ کا ورد آپ دونوں کو بہت زیادہ اور ہر وقت کرنا چاہیے. بہت سے ایسے دوست بہن بھائی ہوتے ہیں ہمارے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کی چاہتوں کے، آپ کی دعاؤں کے منتظر بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان کا حق بھی ہوتا ہے. نوید السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. خیریت سے ہیں آپ؟ جی نوید، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو بیماری کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ سر بڑا بخار ہوا تھا اور ایسے ہو گیا ہوں، ٹانگوں پہ وزن نہیں پڑتا، بالکل نہیں اٹھا نہیں جاتا. ہاتھوں پہ پڑتا ہے؟ جی. ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ جی. ٹھیک. پھر زیادہ نہیں اٹھتے زیادہ نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. جی. تو یہ سارے جسم ایسے، دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو اسی طرح کے ہیں. کب ہوا تھا یہ؟ 2 سال ہو گئے سر. پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ پہلے ویڈیو سینٹر کا کام کرتا تھا. ویڈیو سینٹر کا کام کرتا تھا. اب 2 سال سے کچھ نہیں کر رہے؟ جی نہیں. تو دن رات کیسے گزرتا ہے نوید؟ میری وائف کام کرتی ہے یہ آر کا سلما ستارے کا. اچھا. جی. بیوی کوآپریٹو ہے؟ جی. بچے ہیں آپ کے؟ نہیں سر. بچے نہیں ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 3 سال ہو گئے.
اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کرے. اب تمہارے پاس ذریعہ آمدنی جی کوئی نہیں ہے. جی نہیں. تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو؟ جی. کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ جو بھی ہلکا پھلکا روزگار اگر بن جائے تو. مثلاً کوئی مثال دو, کوئی سوچا تم نے تمہارا پسند کا کام ہو؟ گھر میں پرچون کا سامان ڈال کے بیٹھ جاؤں. یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس کام کے لیے تقریباً کتنا خرچہ ہوگا؟ یہ تو سر مجھے نہیں پتا. یہ سوال ایکچولی میرا بنتا نہیں تھا اس کو کرنا. غریب آدمی کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز کتنے کی ہے اور کیسی ہے, کیونکہ ہم ان حالات میں سے نہیں گزرے. ہم شاید ان باتوں کا, ان لوگوں کا سر رینٹ اس پہ ہی طرح رہتا احساس نہیں ہوں. کر سکتے. رینٹ پہ ہی رہتا ہوں. وہ مکان مالک ہمارے بہت اچھے ہیں. انہوں نے ہی سارا یہ بھی یہاں تک پہنچنے میں بھی سارا خرچہ انہوں نے ہی مجھے دیا ہے. یہاں رکشے اسٹوڈیو میں آنے وغیرہ تک کا؟ ہاں جی. کہاں سے آئے ہو آپ؟ کانے سے. کانے سے آئے ہو؟ جی. یہ مالک مکان کا کیا نام ہے؟ عمر بھائی ان کا نام. عمر بھائی. جی. تو عمر تمہیں پتہ بڑا اچھا نام ہے. جی. عمر نے تو سب کی مدد کی. جی بے شک سر. تمہاری کیا تو کوئی چمبے کی بات تھوڑی ہے. جی. بہت اچھی بات کی ہے. ان کے اکاؤنٹ جو ہیں نوید کے وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں. ان کے اندر آپ جو چاہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. ایک دکان ڈالنا چاہتے ہیں یہ صرف ایک پرچون کی اپنے گھر کے اندر, تاکہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے عزت سے روٹی کما سکیں. ان کی بزنسز ان کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. امداد کے اوپر جو بھی سلسلہ بن سکتا ہے وہ اس لیے کیجئے تاکہ آپ جب اپنی قبر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے. حضور, کچھ لوگوں کا حق ہے کچھ لوگوں کے اوپر, جو لوگ یہ نہیں کر سکتے, جس طرح کہ یہ نوید بچہ ہے. باقی مسلمانوں کا کیا فرض ہے اور اس کا کیا حق ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں اس تنگ دلی کو کہ جو مال کو روک لیتے ہیں, جس سے ہاتھ روک لیتے ہیں, جو مال کو روک لیتے ہیں, ہاں ہاتھ روک لیتے ہیں ادا کرنے سے, تو یہ زیادتی کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں اس موضوع پر بے شمار جگہ بیان فرمایا گیا. ہاتھ کو روکنا نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو وہ خرچ کریں. اور خرچ وہ جو اس کی بساط کے مطابق ہو. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ اس نسبت سے ہو کہ جو آپ کر سکتے ہیں. جیسے نبی اسلام کا ارشاد ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلایا جائے. جو اسلامی نظام معیشت ہے نا, جس میں زکوٰۃ, پھر زکوٰۃ کا مصرف کہاں کہاں کیسے کیسے ہے, پھر صدقات ہے, پھر اسی طرح اجناس پر جو اسلامی حکم ہے, رمضان المبارک اور روزوں کے جو ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے. سب کچھ ہم ایمان صاحب واقعی اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور واقعی ایمانداری سے دینا شروع کرتے ہیں تو مانگنے والے تو کچھ بھی نہ ہوں. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں نا جی, اس میں ہمیں جان نہیں چھڑانا چاہیے. سچ کہہ رہے ہیں. اس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ادا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں کوئی نمبرز پڑھ لیں گے, کوئی چیز اشتہار میں دیکھ لیں گے اور کہیں گے میں نے پہنچا دی, آگے ادا ہو کے. لیکن زکوٰۃ کا جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پہنچے نہیں ادا نہیں ہوتی. کیا بات ہے. تو ایسے چھڑانا نہیں, اپنے آپ کو پہنچانا ہے. مقصد کوئی سزا نہیں ہے آپ کو. اللہ کریم کی مخلوق ہے, اللہ نے رزق دیا, اور چھوٹے بڑے کا رتبہ جو قرآن کریم فرماتا ہے نا حیثیتوں کا, وہ فرماتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو, ایک دوسرے سے کام لے سکو. تو دنیا کی حیثیتیں اس زندگی کے تسلسل کا سبب ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے میں ضرور سوچئے گا کہ نوید کا جو اکاؤنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ دیا ہے ایک نیکی کمانے کا اور اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا. اگر اللہ توفیق دے تو آپ اپنی قبر کو ضرور ٹھنڈا کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بہلول دانا جو تھے وہ بیٹھے تھے کسی جگہ پہ, کھلی جگہ پہ, تو وہاں سے ایک آدمی گزرا گھوڑے پہ سے. اس نے بہلول دانا کو دیکھا تو وہ نیچے اتر گیا. نیچے اتر کے اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول میں کاروبار نہیں کر رہا, مجھے کو کاروبار کرنا ہے, تو بتائیے میں کیا کروں. آپ نے کہا کہ تو کالا کپڑا خرید لے اور اس کو بیچ. اس نے سارا کپڑا کالا خرید لیا. کچھ عرصے کے بعد جو امیر شہر تھا اس کا انتقال ہو گیا. وہ کالا کپڑا اس کا سارا بڑا اچھا بک گیا. تھوڑے عرصے کے بعد کیونکہ وہ امیر ہو گیا تھا تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے پھر گزرا, تو بہلول دانا جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اس دفعہ گھوڑے سے اترا بھی نہیں. اس نے کہا اب تو پیسہ پوسا میرے پاس آ گیا ہے. وہیں پہ پوچھا اس نے کہا بہلول یہ بتا کہ اب میں کیا کاروبار کروں. اس نے کہا تو تربوز خرید لے بہت سارے.
اس نے بہت تربوز خرید لی, وہ بکے نہیں, سب خراب ہو گئے, پیسہ چلا گیا. وہ ننگے پاؤں بھاگا چلا آیا, اس نے کہا بہلول تم نے آج کام عجیب کیا, جو میں نے تیرے مشورے پہ عمل کیا اور ناکام ہوا. اس نے کہا پتر تو بھی سوچ, جس ادب سے تو نے مانگا تھا اس پہ میں نے برکت کی دعا دی تھی, جب تو بے ادب تھا تو میری دعا میں بھی کوئی اثر نہیں تھا. ابھی اس بچے کا, نوید کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چلا. آپ کی میں کیا کہوں, میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن کتنے عجیب لوگ ہیں وہ جو کہ اس نوید کے نمبر پہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بلال صاحب سے بات کروا دیں. اگر آپ دے نہیں سکتے تو نوید کو کم از کم تنگ نہ کرنا تو آپ کے فرائض میں ایک چھوٹا سا فرض ہوگا نا. خدا کے واسطے کسی کے غربت کا اس طرح مذاق نہ بنائیے کہ اللہ آپ کی دعاؤں میں بھی برکت جو ہے وہ اٹھا دے. خدا کا خوف کیجئے تھوڑا سا. شگفتہ ہے ساتھ ہماری. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم شگفتہ. جی شگفتہ السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی میرا بیٹا. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا ٹیلی ویژن بند کر سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا چندہ آپ اپنا ٹیلی ویژن بند کر سکتی ہیں؟ اچھا کمال, ہمارے کئی ساتھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ فون آتا ہے, رات کو 2:30 بجے کال آئے گا اور وہ کہیں گے کہ آپ ذرا 1 منٹ ہولڈ کریں, میں نماز پڑھ کے آ جاؤں, تہجد کا وقت ہے, اٹھی پڑی ہوں تو آپ ذرا ہولڈ کریں. اچھا اگر میں ان کو کہہ دوں کہ میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ نہ کریں مجھے فون, تو اس پہ وہ کہیں گے آپ تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ویسے تو آپ بالکل بہت ہی بدتمیز ہیں. یہ کمال بات ہے کہ آپ نے کال بھی کرنا اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی نہیں بند کرنا. او خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. جی السلام علیکم شعیب. وعلیکم السلام بلال بھائی, کیا حال ہے؟ جی بڑی مہربانی شعیب, السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی الحمدللہ. بس یہ ابھی آواز بالکل دو طرف سے نہیں سمجھ میں آئی. جی شعیب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز بہت ٹھیک آ رہی ہے بلال بھائی. شعیب یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نوید, ایک بچہ ہے جو کہ جس کے نہ ہاتھ اور ٹانگیں جو ہیں یہ دونوں کام نہیں کرتی, اور یہ ڈیزرونگ ہے زکوٰۃ کے لیے بھی, ہر طرح کی مدد کے لیے بھی, اور یہ ویل چیئر چاہتا ہے. اس کو ویل چیئر مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتی ہے بلال بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم جو اس وقت پورے ملک میں رمضان کے موقع پر مختلف سرگرمیاں کر رہے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم آپ کے توسط سے بھی ایسے لوگوں تک پہنچ سکیں گے, اور نہ صرف اس پیارے سے بچے کے لیے ویل چیئر کا انتظام کریں گے, بلکہ رمضان کے موقع ہے تو ایک ہم راشن ڈسٹریبیوشن بھی ان لوگوں کے لیے, راشن پیک بھی ان تک چاہیں گے. اور پلس میں چونکہ عید بالکل آخری اشرا ہے, عید بالکل آنے والی ہے, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم الخدمت کے پلیٹ فارم سے, الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان تک عید کا تحفہ بھی پہنچائیں. تو بتائیں نوید, تو نے ویل چیئر مانگی, تجھے کیا کیا مل گیا؟ رمضان ہے نا سر, آپ کی شفقت ہے سر. کمال ہے. اللہ کے جو نزول ہیں وہ کیسے کیسے نظر آتے ہیں. اللہ آپ کو بڑی اس بات پہ, یہ دیکھیے الخدمت جو ہے نا یہ واقعی الخدمت ہے. یہ ال جب لفظ لگ جائے تو وہ اس کا آخری درجہ بن جاتا ہے. آپ نے بھی واقعی الخدمت کا جو حق ہے وہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت 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 شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا نوید, بہت مہربانی آپ کی. کتنی اچھی بات ہو گئی. جی سر. تو یہ یقین تھا کہ تو مانگے گا مل جائے گا یوں؟ سر آپ کے پاس جب آیا تھا ہر چیز کا یقین ہو گیا. یقین کرو یہ بھائی صاحب کے یہاں پہ بیٹھنے کی برکت ہے. ایک رمضان, ایک آخری عشرہ, اور ایک عوان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور وسیلہ بنتے ہوئے ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں نا بہت. اللہ کریم جی ان کی محبت, دوستوں کی خدمت قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ ان کی اور خدمت بھی اس قبول طرح سے فرمائے. ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہ اسی طرح سپورٹ اور مدد کر سکیں. حضور معاشرے کی جان ہے جی احساس ذمہ داری. معاشرے کی جان ہے احساس ذمہ داری. یہ پیغام اگر اسلام آباد پہنچ جائے اور کراچی بھی پہنچ جائے تو کتنی اچھی بات ہو. میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اسلام آباد سے ہوتا وہ ہم تک بھی پہنچ جائے. اچھی بات کی, اچھی بات کی. حضور یہ جو نفلی ارتکاف ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ جی کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں, جب بھی جائیں ان 10 دنوں میں؟ جی نہیں جی, کبھی بھی, پورے سال میں. پورے سال میں نفلی اعتکاف جو ہے اس کے لیے مخصوص وقت نہیں ہے. اچھا. تو اسی کی صورت جو ہے اس اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے آخری عشرے کا, اس کے ساتھ بھی اسی صورت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی آپ آپ نیت کر سکتے ہیں, مسجد میں جائیں نفلی معتکف کی حیثیت سے.
تو پھر وہ وقت جو آپ کا مسجد میں ہے وہ عبادت میں صرف ہو، وہ عبادت تو صورت ہوگی معتکف کی، اعتکاف کرنے والے کی. ہاں اگر وہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے موبائل پر میسیجنگ کرنی ہے اچھا یہ نہیں کرنا اور معاملات اپنے پوچھنے، تو اعتکاف جو اصل صورت ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ لفظ متکف کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ایسے اختیار کرنا کہ باقی سارے معاملات چھوڑ دینا. چونکہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی روانگی تو کب تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری روانی رکے گی تو ہم تو لحاظ میں اتر جائیں گے. کاروبار کون سنبھالے گا، بچوں کو کون پوچھے گا، دھوپ ہوگی، سردی ہوگی، موسم ہوگا، بے موسم ہوگا، تو تب بھی تو صورت ہوگی. تو اب اگر اس فرصت میں اپنے آپ کو اس طرح تخلیے میں اللہ کے روبرو خانہ خدا میں پیش کر دیا جائے تو تب بھی تو ہر چیز کا مالک ہوا، تو آج وہ نہیں ہے. آج وہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ جو توکل کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، جب یہاں سے متکف اٹھ کر باہر آئے گا تو پھر وہ صورت اسے اپنی معمولاتی زندگی میں ان امور کو اختیار کرنے کی بہت بڑی طاقت دے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے. قاسم ہے ہمارے ساتھ کالر. جی السلام علیکم قاسم. وعلیکم السلام سر. جی میرا بیٹا. بھائی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا کام چھوٹ جاتا ہے، مسلسل یہی کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں میں. کیا کام ہو جاتا ہے؟ کیا سمجھ نہیں آئی بات آپ کی بیٹا. میں کام کرتا ہوں نا، میرا کام چھوٹ جاتا ہے سارا. کام سے مراد کیا ہے؟ بزنس؟ میں بجلی کا کام کر رہا ہوں، یہ نوکری چھوٹ جاتی ہے میری. کیوں کیوں کس وجہ سے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوٹ جاتی ہے. میں حالانکہ استغفار میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں. ہاں آپ کیا کام کرتے تھے؟ کیا جاب تھا؟ میں بجلی کا کام کرتا ہوں. میں الیکٹریکل. آپ انجینئر ہیں؟ نہیں انجینئر نہیں، الیکٹریشین ہوں میں، لائن مین. اچھا 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 اچھا. آپ استغفار پڑھتے رہنا، یہ بڑی اچھی تسبیح ہے یہ پڑھنے کی. اس پہ بڑی ساری روایتیں ہیں جو کہ استغفار کے اوپر ہیں، اماموں کی روایتیں، چھٹے امام کی خاص طور پہ اس پہ کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ اسی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سب کچھ ملے گا. اس میں ایک چیز صرف شامل کر لو کہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کیا کرو. اور قاسم فیصلے کرنے کے وقت فیصلہ صرف اپنی ذات پہ کرتے ہیں، لوگوں پہ نہیں کرتے. پرفیکشن کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اللہ کی ذات کے، اور کوئی چیز اس کائنات میں پرفیکٹ نہیں ہے. اس لیے پرفیکشن کو مت ڈھونڈنا کبھی بھی زندگی میں. سورہ اخلاص پڑھنا اور استغفار پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں اور برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. بلال بھائی میں ایک انتظار کرنا چاہتی تھی کہ میں عمرہ کرنا چاہنی ہے. جی میرے میاں بیمار رہتے ہیں، میں خود بیمار رہنی، شوگر کی مریض ہاں. میرے 2 بچے ہیں، انہوں کی بھی خواہش ہے کہ اسی عمرہ کر لیے. میری بھی خواہش ہے، پتہ نہیں زندگی کنی ہے. تقریباً 2-3 سال تو میں تمہیں فون کر رہی ہوں، پہلے بھی میری کال کنی دفعہ چکی ہے، بند کر دیتی ہے. ادو تھوڑے نال ریدا بازی ہوندی سی. اچھا ہاں جی. تے میں یہ تمہیں کہنا چاہنی کہ میں عمرہ کرنا چاہتی، اللہ کا گھر دیکھنا چاہنی ہے. مہربانی اگر تم میرے تے کرم کرو. حضرت آپ کیا کہیں گے؟ ایک تغریدہ باجی میرے نال کدی بھی نہیں سی، پہلی گل ہے. کوئی اور باجی ہو سکتی ہے، یہ باجی نہیں تھی. حضور میرا اس پہ ہلکا سا اگر آپ اجازت دیں تو اختلافی نقطہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خواہش بالکل کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کی محبت ہے. لیکن اس کے لیے مانگنا تانگنا جو ہے یہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں جو بتائیں، ان میں سے تیسری چیز یہ تھی کہ جب لوگ مانگنے لگ جاتے ہیں اللہ ان کی حاجت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ مانگ کے کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. اگر انعام کی صورت میں ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے. علماء اکرام کا اس پہ کیا خیال ہوگا اللہ عالم، میں نہیں جانتا. جب علماء اکرام آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا. لیکن اللہ کے نبی کی جب یہ حدیث ہو اور آپ کے سامنے ہو، جانا بھی آپ نے نبی کے پاس ہو اور اللہ کے نبی کے پاس ہو، اور پھر آپ اس کی ہی بات کو نہ مانتے ہوئے جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو ایک کافی شاپ نہ بنا لیں. یہ ایک بہت بڑی بات اور سعادت ہوتی ہے. جب بلاوا آئے گا نا، آپ کو کیوں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جب آپ کا بلاوا آئے گا تو اللہ وسائل آپ کی جھولی میں ڈال دے گا؟ آپ نے کیوں 2 سال ضائع کیے ہیں لوگوں سے مانگنے کے لیے؟ آپ اگلے 2 سال لوگوں سے مانگنے کے لیے ضائع مت کیجئے. خدا پہ بھروسہ کیجئے. جب آپ کی باری ہوگی، یہ بلاوا ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. میں ایک انتہائی امیر خاندان کو جانتا ہوں، میں بڑے ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں. وہ ایک دفعہ چلے تو گئے وہ میرے بڑے اصرار پہ کہ آپ عمرہ کر لیں. وہاں جب عمرہ کرنے گئے تو ان کی خاتون خانہ جو تھی، یہ بڑا ہی امیر آدمی تھا.
اس نے ایک جملہ کہا جو مجھے بڑا دل کو لگا. اس نے کہا بلال بھائی دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں بلاوا ہوتا ہے بلاوا ہوتا ہے, خود بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. میرا دل ٹوٹ گیا اس بات پہ. کس نے کیا بات کی ہے, اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ آج وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں. میں اس چیز میں ایک عرض کروں آپ کی اجازت سے کہ حج فرائض میں سے ہے, لیکن شرط ہے صاحب استطاعت ہو. اچھا, حج کی ادائیگی کر لی جائے تو پھر عمرے پر جانا پھر بات اس طرف آتی ہے, ورنہ فرض نہ پورا کیا ہو, ورنہ بات اس پہلو میں آتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت حج کی نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں, کوئی بات نہیں, حج کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو میں عمرہ تو کروں اور کچھ نہیں تو وہاں ہو ہی ہوں. بات میرے اور آپ کی پسند کی نہیں ہے. واہ, بات میری اور آپ کی پسند کی نہیں, حکم کی ہے. بات حکم کی. ہمارا آزمائش یہی ہے کہ ہم اپنی پسند کو حکم کے تحت لے آئیں. یہ جملہ پھر سے کہہ دیجئے, قربان جاؤں, کیا خوبصورت جملہ. ہمارے ذمہ داری جو ہے یا ہمارا امتحان جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ اپنی پسند و ناپسند کو حکم کے تحت لیں. تو جب کوئی عمرے کے لیے جائے گا تو حج پہلے فرض نہیں تھا, تو جب جائے گا تو پھر حج فرض ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو عمرہ مانگ کر رہا ہے, حج کی فرضیت لے آیا ہے. پھر اس میں ایک اور پہلو کہ یہ معاملہ اس بندے اور اللہ کے ماں بہن ہے, وہ جانے, اس کا بندہ جانے, مخلوق جانے. کیا بات ہے, خوبصورت بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے, میرے 11 ماہ ہوئے شادی کو, لیکن 11 ماہ میں میرے ہسبینڈ وہ مطلب میں سسرال والے جو تھے نا, انہوں نے دوسرے دن جو ہے نا مجھے سمجھ لیں اپنی لگی سمجھ لیا تھا. کیا سمجھ لیا تھا؟ بہت میں نے سروائیو کرنے کی کوشش کری, 4-5 مہینے میں رہی وہاں. اس کے بعد میرے ہسبینڈ خود ہی میری امی کے گھر مجھے چھوڑ گئے. اب میری DNC ہوئے 1 مہینہ ہو گیا, میرا بچہ ایکسپائر ہو گیا تھا. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی ناراض ہیں. 1 مہینہ ہو گیا, وہ مجھ سے اپنا فون سے بات کرتے ہیں, بس ان کی کوئی چھوٹی باتوں پہ وہ ناراض ہونے کی آدمی شروع سے. میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں میرا گھر بسے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے ارم؟ میرے شوہر کا نام ہے مرزا ایوب بیگ. مرزا ایوب بیگ. اچھا, میں بڑی معافی کے ساتھ میری پیاری بیٹی, میں اس شوہر کے اندر کوئی عیب نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے. اس کو صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے عزت. کیا اس کو عزت نہیں ملی؟ میں نے بہت عزت دی ہے, میرے گھر والوں نے بہت عزت دی. میرے ولیمے کے 4 دن بعد میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا, تو یہ مجھے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے دعوت نہیں دی. میرے ابو جو میری زندگی تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کو مجھے کہتے ہیں دعوت نہیں دی. چھوٹی بات ہے, میں سید زادی ہوں, مجھے کہتے سید بنے پھرتے ہو. میں کہتی ہوں ایوب آپ اس طرح کی بات نہیں کریں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراض ہو جائے, کوئی بات ہماری بری لگ جائے. لیکن جو ہے نا بس میں اپنا گھر سنبھالنا چاہتی ہوں. بس میں کہتی ہوں میرا گھر بس جائے کسی بھی طریقے سے. اچھا سیدہ, میں آپ کو نا ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے, بڑے ہی ادب سے اور بڑی ہی عاجزی سے ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ سید زادی ہیں تو آپ کے کندھوں پہ بوجھ بھی زیادہ ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ غیبت نہ کرتی. سیدوں کو یہ غیبت کس طرح کسی کو بھی نہیں سوٹ کرتی. یہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا ہے, اور غیبت کرنے کے بعد مظلوم بھی آپ ہیں سید زادی. میں اس پہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو شکر گزاروں میں سے بنائے. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شوہر کو صرف عزت درکار ہے, بحث نہیں درکار, اور کچھ نہیں چاہیے, اس کو صرف عزت چاہیے. اور یہ جو آپ فرما رہی ہیں ان باتوں پہ میں آپ کو ریبٹل نہیں دیتا کہ اس نے یہ کہا ہے, اس نے یہ کہا ہے, لیکن یہ کہا ہے یہ زندگیاں ان کہنوں اور کہانوں پہ تو نہیں چل سکتی نا. آپ نے بھی جب سکینڈل بنانا ہے تو آپ نے بھی اڑا کے رکھ دینا اپنے سسرال کو, آپ نے بھی کسی کی توقیر نہیں کرنی. یہ زبان میرے نبی نے نا 2 انگلیوں میں پکڑی تھی. حضرت معاذ جو ہیں وہ اس بات کے راوی, کہا تھا اس سے یا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا رہ جاتا ہے, یہ تلوار کا دھار ہے. اگر زبان سے سیدہ اچھی بات نکلے گی, اچھا پیغام نکلے گا, الحمدللہ نکلے گا, تو خدا بھی رب بھی خوش ہوگا, اور اس دنیا میں جو نظر آئے گا وہ آپ کا گھر بستا ہوا نظر آئے گا. حضور, ہم نے اپنی زندگیوں میں لوگوں کے پیچھے برائی کرنے کو اتنا نارمل کیوں بنا لیا؟ گزارش یہ جی کہ یہ بات ہو رہی ہے ایک شادی کے حوالے سے,
تو اگر اسی موضوع کو لے کر جو آپ سوال ارشاد فرما رہے ہیں اس کے جواب کو اسی موضوع میں اگر ہم ڈھونڈیں تو شادی ایک ایسا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس میں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھا حصہ آپ نے اپنا اگلے کو دے دیا ہے اور اگلے کے وجود کا آدھا حصہ آپ کے پاس آ گیا، دونوں کے وجود جمع ہو کے تو ایک وجود بنا. کیا بات ہے. اب اگر یہ ایک وہ رشتہ ہے جی جو ہم اپنی پسند سے اپنی اجازت سے کر رہے ہیں، بالکل، اور اس میں شادی سے پہلے دونوں خاندانوں کا رویہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ بڑا محبت، بڑا پیار اور مختلف ہوتا ہے. پھر عمومی طور پر میاں اور بیوی کا جو ہے اس رشتے تک پہنچنے سے پہلے جو تعلق ہوتا ہے اس کے اندر بھی بڑا نکھار اور بڑا ایک ہوتا ہے. شادی ہوتے جائے تو فریقین بن جاتے ہیں اور فتح شکست شروع ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو حالانکہ یہ وہ پردہ ہے جو قرآن کریم فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کا پردہ ہے، وہ آپ کا لباس ہے، لباس ہے، آپ ان کا لباس ہو. تو اس میں ضرورت اس چیز کو دیکھنے کی ہے بلال بھائی کہ اگر میاں غلطی کرتا ہے اور بیوی اس کی غلطی کو اکاموڈیٹ کر لیتی ہے تو اور کون سا رشتہ چاہیے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی طرح اگر بیوی سے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے اور میاں اسے اکاموڈیٹ کرتا ہے، اور کون سا رشتہ چاہیے اس اکاموڈیشن. پھر ایک لاسٹلی عرض کروں گا جو اس طرح کے معاملات میں ہر ایک کی ضرورت ہے، کوئی بات ہو تو سیکنڈ تھاٹ پر بولو، فوراً جو ہے ایکشن نہ کرو. کیا بات ہے. کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو جو دوسری سوچ ہو، سیکنڈ تھاٹ اس کو لے کر اس پر ریئیکٹ کرو، فرسٹ تھاٹ کو روک لو. فرسٹ تھاٹ ہارڈ ہوگی. بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، بڑی شفقت والی بات کی پیر صاحب نے. دوسرے خیال پہ جاؤ، پہلے خیال پہ رد عمل نہ کرو. اس میں ایک دو باتیں آپ سے کہوں گا. ایک بات آپ سے کہوں گا میری پیاری بچی، آپ نے آیت کریمہ کو بہت پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو بہت پڑھنا ہے. دو چیزیں پڑھو، اللہ کامیابی دے گا، یہ واپس آ کے لے جائے گا آپ کو. لیکن آپ نے یہ رندو والا جو رویہ ہے اس کو اختیار نہیں کرنا. بسنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گا اور اچھے حالات ہوں گے ضرور. یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، آیت کریمہ اور لا حول ولا اور سورہ اخلاص. یہ دو چیزیں آپ نے ہر وقت پڑھتے رہنا. حضرت، سب سے زیادہ تقدس رمضان کے اس عشرے میں ہم کس عبادت کو دیں؟ بات یہ ہے جی کہ عبادات کو اللہ کریم نے تقسیم فرما دیا. فرائض کا مقام فرائض کی جگہ ہے، سنت کا سنت کی جگہ پر ہے، نفل کا نفل کی جگہ. کیا بات ہے، کیا بات. فرائض کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کا حساب ممکن نہیں، چونکہ نوافل کو بڑھا کر فرائض کے درجے پر پہنچا دیا ہے. تو جس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا. واہ 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 واہ. اب فرض نماز کا وقت ہے اور میں کہوں فلاں تسبیح پڑھ لو، واہ 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 واہ، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اچھی بات کی ہے، کیا اچھی بات کی ہے. یہ بزرگ بابے جو ہے نا اکثر یہ بات نہیں کرتے. یہ آپ نے بات ایک دفعہ پھر کرنی ہے. جو ذکر آپ دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا، جو فرض ہے اس وقت کا اس کو پورا کرنا ہے. دیکھیں کیا بات ہے. دیکھیں ایک ان جو مسلمان کی زندگی ہے نا جی، یہ اگر سمجھے تو کائنات کے مالک نے اس کے صبح و شام کا سکیجول بنا کر اسے دیا ہے. اس سے آگے مزید یہ کہاں سے رہنمائی چاہتا ہے؟ کوئی بھی جو بات کر رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں کمزور گناہگار آدمی ہوں، میں اگر بات کر رہا ہوں کوئی بہت بڑے سے بڑا متبر عالم بات کر رہا ہے، اس کی نہیں ہے بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. تو جہاں سے لیں گے بات وہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما. تو جو رد کر رہا ہے وہ کس کی بات کو چھوڑ رہا ہے؟ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے یہ نزاکت بھی دیکھنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے جو اکاؤنٹ نمبر اور ٹیلی فون نمبر ہیں یہ نوید کے ہیں، جس کو کہ مدد چاہیے. الخدمت نے اس کے لیے تحائف عید کے اور ویل چیئر جو ہے اس کا انتظام کر دیا. اللہ اس کو جزائے خیر دے. نوید، آپ کو اس بات کی مبارکباد. آپ نے مانگا اور اللہ نے آپ کو وہ دے دیا، سبب بن گیا. بسم اللہ بیٹا. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی
یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، پانجنے وجود والے ایک بے وجود تے ایک نو ہے سجدہ تے پنجاں تے درود اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا لبے ہیں تذکرے پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہیں تذکرے پنجتن کے پھول مہکے صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر۔